کلپ نمبر 759۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ کہف کی آیت نمبر 87 سے 91 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا۔ ترجمہ: کہا بہرحال جس نے ظلم کیا تو ان قریب ہم اسے سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ اسے بہت بڑا عذاب دے گا، اور بہرحال جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا تو اس کا بدلہ بھلائی ہے، اور ان قریب ہم اس کو آسان کام کہیں گے۔ قال، کہا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملنے کے بعد ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی یا اپنے پاس موجود خاص ساتھیوں سے کہا، بہرحال جس نے کفر و شرک اختیار کیا اور میری دعوت کو ٹھکرا کر ایمان نہ لایا تو ان قریب ہم اسے قتل کر دیں گے۔ یہ تو اس کی دنیاوی سزا ہے، پھر وہ قیامت کے دن اپنے رب عز و جل کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ اسے جہنم کا بہت برا عذاب دے گا، اور جو ایمان لایا اور اس نے ایمان کے تقاضوں کے مطابق نیک عمل کیا تو اس کے لیے جزا کے طور پر بھلائی یعنی جنت ہے، اور ان قریب ہم اس ایمان والے کو آسان کام کہیں گے اور اس کو ایسی چیزوں کا حکم دیں گے جو اس پر سہل ہوں، دشوار نہ ہوں۔ ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا۔ ترجمہ: پھر وہ ایک راستے کے پیچھے چلا یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہونے کی جگہ پہنچا تو اسے ایک ایسی قوم پر طلوع ہوتا ہوا پایا جن کے لیے ہم نے سورج سے کوئی آڑ نہیں رکھی تھی۔ بات اسی طرح ہے، اور جو کچھ اس کے پاس تھا سب کو ہمارا علم محیط ہے۔ ثم، پھر تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرق کی طرف ایک راستے کے پیچھے چلے۔ سترن، آڑ، تفسیر صراط الجنان میں ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ قوم اس جگہ پر تھی جہاں ان کے اور سورج کے درمیان کوئی چیز، پہاڑ، درخت وغیرہ حائل نہ تھی، اور نہ وہاں زمین کی نرمی کی وجہ سے کوئی عمارت قائم ہو سکتی تھی، اور وہاں کے لوگوں کا یہ حال تھا کہ طلوع آفتاب کے وقت زمین کے اندر بنائے ہوئے تہ خانوں میں گھس جاتے تھے اور زوال کے بعد نکل کر اپنا کام کاج کرتے تھے۔ کذالک، بات اسی طرح ہے، تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بادشاہی کی وسعت اور ان کا بلند مرتبہ جو ہم نے بیان کیا، ان کا معاملہ اسی طرح ہے۔ مفسرین نے کذالک کے معنی میں یہ بھی کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسا مغربی قوم کے ساتھ سلوک کیا تھا ایسا ہی اہل مشرق کے ساتھ بھی کیا، کیونکہ یہ لوگ بھی ان کی طرح کافر تھے، تو جو ان میں سے ایمان لائے ان کے ساتھ احسان کیا، اور جو کفر پر اڑے رہے انہیں سزا دی۔ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا، اور جو کچھ اس کے پاس تھا سب کو ہمارا علم محیط ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ حضرت ذوالقرنین کے پاس جو فوج، لشکر، آلات جنگ اور سامان سلطنت وغیرہ تھا سب ہمارے علم میں ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جب ہم نے حضرت ذوالقرنین کو اقتدار عطا کیا تو اس وقت اس کے پاس جتنی ملک داری کی قابلیت اور امور مملکت سر انجام دینے کی لیاقت تھی سب ہمیں معلوم تھی،